زندگی میں پہلی بار ہوگا، تو یہ پہلی بار ہمیں منانے کا موقع ملے گا، ویسے تو ہوتا ہی ہے۔ ہمیں مطلب کہ زندگی میں پہلی بار یہ موقع شاید ملا ہو مدینہ پاک میں، یہ سبحان اللہ۔ ان کے دربار پر۔ تو آئیے مل کر ان کی بارگاہ عالیشان میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کچھ اشعار میں نے تحریر کیے ہیں، وہ مل کے پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے آقا کا جو در ہے وہ در صدیق اکبر کا، میرے آقا کا جو در ہے وہ در صدیق اکبر کا، بسا ہے سبز گنبد میں نگر صدیق اکبر کا، بسا ہے سبز گنبد میں نگر صدیق اکبر کا، میرے آقا کا جو در ہے وہ در صدیق اکبر کا، ستاروں سے بھی بڑھ کر نیکیاں پھر بھی وہ کہتے ہیں، ستاروں سے بھی بڑھ کر نیکیاں ہے پھر بھی کہتے ہیں، مقدر کاش مل جائے مجھے صدیق اکبر کا، مقدر کاش مل جائے مجھے صدیق اکبر کا، بسا ہے سبز گنبد میں نگر صدیق اکبر کا، فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی سنو لوگو، فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی سنو لوگو، کہ بعد از انبیاء رتبہ بڑا صدیق اکبر کا، کہ بعد از انبیاء رتبہ بڑا صدیق اکبر کا، بسا ہے سبز گنبد میں نگر صدیق اکبر کا، علی پاک فرماتے ہیں اس کو میں ٹکٹ دوں گا۔ ایک بار حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضور سے ملنے کے لیے حاضر ہوئے، تو اتفاق سے دونوں اکٹھے ہی در دولت پر پہنچے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ پہلے داخل ہو نا، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں پہلے آپ داخل ہو، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں پہلے آپ ہی داخل ہو، میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جسے علی ٹکٹ دیں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں بھی ٹکٹ اسے ہی دوں گا جو آپ سے محبت رکھتا ہوگا، جس کے دل میں آپ کا بغض ہوگا اسے کبھی ٹکٹ نہیں دوں گا میں۔ علی پاک فرماتے ہیں اس کو میں ٹکٹ دوں گا، دیوانہ جو کوئی ہوگا میرے صدیق اکبر کا، دیوانہ جو کوئی ہوگا میرے صدیق اکبر کا، میرے مشکل کشا مجھ کو بھی جنت کا ٹکٹ دینا، میرے مشکل کشا مجھ کو
بھی جنت کا ٹکٹ دینا، دیوانہ میں بھی ہوں مولا تیرے صدیق اکبر کا، دیوانہ میں بھی ہوں مولا تیرے صدیق اکبر کا، دیوانہ میں بھی ہوں مولا تیرے صدیق اکبر کا۔ یہ کیسی خوش نصیبی ہے جاویدن سب غلاموں کی، یہ کیسی خوش نصیبی ہے جاویدن سب غلاموں کی، مدینے میں مناتے ہیں جو دن صدیق اکبر کا، مدینے میں مناتے ہیں جو دن صدیق اکبر کا، میرے آقا کا جو در ہے وہ در صدیق اکبر کا۔ صلو علی الحبیب چلو یہاں سے بھائی۔ دروشی پڑھے صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تم پر درود اور سلام، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دعوت آسیوں شاف شہ ابرار ہے، تہمیت اے مجرموں شاف شہ ابرار ہے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تل بھر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ
کون ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درے کار ہے مجھ داماد آسیو شافی شہ ابرار ہے چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کریں چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کریں بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے مجھ داماد آسیو شافی شہ ابرار ہے گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے نور کا تڑے کا ہو پیارے نور کا تڑے کا ہو پیارے گور کی شب تار ہے نور کا تڑے کا ہو پیارے گور کی شب تار ہے اور تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر ایک جانے بے ترا پر ایک جانے بے ترا پر دو جہاں کا بار ہے مجھ داماد آسیو شافی شہ ابرار ہے گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامین کار ہے مجھ داماد آسیو شافی شہ ابرار ہے ماشاء صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہم دریا ہم دریا
سچ بتانا رے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں ہم دریا کا بہتر اپنا جھکا لیتے ہیں اور جب نہیں ملتی سے بھی سکوں کی دولت تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہم دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے اور غم کے ماروں کا نہ کرو کو تن غم کے ماروں کا طبیبوں نہ کرو کوئی علاج ہم غم عشق نبی سے ہی دوا لیتے ہم دریا کا پہ اور وقت کی قید نہیں یہ ہے کرم کی باتیں جب سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہم دریا کا پہ اور پتھروں تم تو پتھر مگر آقا میرے تم سے گر چاہے تو کلمہ ہم دریا کا پہ اور گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہم دریا کا پہ اور جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں ہم دریا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد یا شفیع امم للہ کر دو کرم یا شفیع امم للہ کر دو کرم شالا وسوار تیرا سونا کرم تیرا سونا کرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را برم شالا وسنار تیرا سونا کرم تیرا سونا کرم
اور منتشر ہیں خیالات کی وادیاں، لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں، منتشر ہیں خیالات کی وادیاں، لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں، رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم، رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم، شالا وسطار تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، اور میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا، میرے ہاتھوں میں آقا، میرے ہاتھوں میں آقا، میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا، ہوں بیکاری شاہ میں تیری دید کا، ہوں بیکاری شاہ میں تیری دید کا، میں گدائے حرم تو نبی محتشم، شالا وسطار تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، شالا وسطار تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، اور یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے، اپنی شایان شان ہم کو خیرات دے، اپنی شایان شان ہم کو خیرات دے، اس سے مطلب نہیں ہے سوا ہو یا کم، اس سے مطلب نہیں ہے سوا ہو یا کم، شالا وسطار تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، شالا وسطار تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم۔ کوشش کریں آہستہ آواز میں کر لیں، کیونکہ ہمارا بھی کام ہو جائے، اور وہ بیچارہ مریض ہے، بڑی شدید اس کی حالت خراب ہے، ٹکٹ کی واپسی کا وہ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ ساتھ میں اور بھی بسم اللہ الرحمن یہاں ساتھ والے کمرے میں کوئی الحمدللہ رب العالمین بہتر ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان کہ اس نے ہمیں مدینہ منورہ میں آنے کا شرف عطا فرمایا، اور پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں اپنے حرم میں داخل فرمایا. خوش نصیب لوٹنے والے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض و برکات سے اپنے دامن بھر رہے ہیں. آقا کو راضی کرنے میں مصروف عمل ہیں، جھولیاں بھر رہے ہیں. جن کی جھولیاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھری، ان میں یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اتنا عطا فرمایا کہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو آئیے چند ایک واقعات سن لیتے ہیں اور اپنے عشق کو گرمانے کی کوشش کرتے ہیں، اور صدیق اکبر، عاشق اکبر، یار غار، یار مزار رضی اللہ تعالی عنہ کے رحمتوں بھرے در دولت کے دروازے کو کھڑکاتے ہیں. یقیناً یہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سفارش کریں گے تو بیڑے پار ہو جائیں گے، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں اور عنایتوں کی چھما چھم برسات ہم نے ان کے بارے میں بیان بھی کی ہے، سن بھی رکھی ہے. تو اس سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں کہ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے. اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ جس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں، جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے. اللہ عز و جل اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ. وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں. سبحان اللہ. اتنا پیارا فرمان کہ ہم فلاں کو کہتے ہیں دعا، فلاں کو دعا، فلاں کو دعا کہنا بھی چاہیے، لیکن یہاں دیکھیے کہ درود و سلام پڑھنے پر جن کے پر مشرق اور مغرب میں ہوں اور جب وہ پروں کو جھاڑیں تو کتنے قطرے گریں گے، کتنے فرشتے پیدا ہوں گے کہ جن کا ہر عمل نیک ہی ہے، نہ وہ کھاتے ہیں نہ وہ پیتے ہیں، کچھ نہیں، بس عبادت الہی میں مصروف، اور وہ دعائیں مغفرت کریں. اور پھر ہماری خوش نصیبی کہ دوڑ کر سرکار کے باادب جو ہے وہ طریقے پر جا کر معجزہ شریف کے سامنے کھڑے ہوں اور وہاں بھی کھڑے ہو کر درود پاک پڑھ رہے ہیں، تو کیسی انوار، کیسی برکتیں ملیں گی. تو سودا بہت سستا ہے، سودا بہت سستا ہے، اتنا سستا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابھی سستا ہے، جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تو بہت مہنگا ہو جائے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی بت کو سجدہ نہیں کیا. چند برس کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ بت خانے میں لے گئے اور کہا یہ ہے تمہارے بلند و بالا خدا، انہیں سجدہ کرو. جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ بت کے سامنے تشریف لے گئے، فرمایا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے، میں ننگا ہوں مجھے کپڑے دے، میں پتھر مارتا ہوں، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا. وہ بت بلا کیا جواب دیتا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پتھر اس کے مارا،
جس کے لگتے ہی وہ گر پڑا اور قوت خدا داد کی تاب نہ لا سکا۔ باپ نے یہ حالت دیکھی، انہیں غصہ آیا، انہوں نے ایک تھپڑ رخسار مبارک پر مارا اور وہاں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کے پاس لائے، سارا واقعہ بیان کیا۔ ماں نے کہا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، جب یہ پیدا ہوا تھا تو غیب سے آواز آئی تھی کہ اے اللہ عز و جل کی سچی بندی، تجھے خوشخبری ہو، یہ بچہ عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب اور رفیق ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے کہ بچپن میں میرے پیارے صدیق کا مقام کیسا بلند عرفہ والا۔ خلیفہ اول جانشان محبوب رب قدیر امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر، صدیق و عتیق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب ہیں۔ سبحان اللہ۔ صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت ہی میں اس لقب سے مقلب ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کا معنی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ میرا صدیق، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا صدیق نار یعنی دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ یہ لقب پایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہیں اور 7ویں پشت میں شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے تقریباً 2.5 برس بعد مکہ المکرمہ زاد اللہ شرفم و تعظیمہ میں پیدا ہوئے، جن کے محلے میں رہنے کی سعادت بھی ملی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام تھا؟ محلہ مسفلہ۔ جی وہاں جو ہے وہ ہمیں رہنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جامع کمالات، مجمع فضائل ہیں۔ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اگلے اور پچھلے تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور تمام جہادوں میں مجاہدانہ کارناموں کے ساتھ شریک ہوئے۔ صلح و جنگ کے تمام فیصلوں میں محبوب رب قدیر، صاحب خیر کثیر صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر و مشیر بن کر زندگی کے ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر جانثاری اور وفاداری کا حق ادا کیا۔ 2 سال 7 ماہ مسند خلافت پر رونق افروز رہ کر 22 جمادی الاخری 13 ہجری پیر شریف کا دن گزار کر وفات پائی۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور روضہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تکریمہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جو ہے وہ آرام فرما ہیں۔ اللہ اکبر۔ صلو علی الحبیب۔
میٹھے میٹھے پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کے سلسلے بھی مشہور ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے راہ خدا میں کیسے کیسے جو ہے وہ کارنامے سر انجام دیے، کہ جب جہاد کے لیے مانگا گیا، دین کے لیے طلب کیا گیا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے اور خود ایسی حالت میں آئے کہ آپ نے بوریے کا لباس پہن رکھا تھا اور جو ہے وہ بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے۔ جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بارگاہ رسالت میں بھیجا، شان صدیق اکبر سنیں اور اپنی غلامی پر ناز کریں کہ ہم کس در کے غلام ہیں۔ اللہ اکبر، جن کے روزے کے سامنے خوش نصیب جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور چند دن ہیں، بھاگے بھاگے گنبد خضرا دیکھتے ہیں، بھاگے بھاگے جا کر معاجہ شریف کے سامنے ان کو ارشاد فرمایا کہ اے جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو میرا سلام عرض کرو، سلام کہو اور یہ کہو کہ ذرا اپنے یار غار سے پوچھے کیا میرے اس جو اس نے حلیہ اپنا رکھا ہے، کیا اس پر یہ مجھ سے راضی بھی ہے کہ نہیں؟ ہم اتنی دور سے کیا لینے آئے ہیں؟ اللہ کی رضا، اس کے محبوب کی خوشنودی، اور یہاں رب تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ صدیق سے ذرا پوچھئے تو صحیح کیا وہ اس کیفیت میں مجھ سے راضی بھی ہے کہ نہیں؟ خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا؟ اللہ اکبر۔ جب یہ کہا گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کانپ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی قسم جس نے آپ کو ہم پر حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، مجھے اس وحدہ لا شریک کی شان کریمی جو ہے وہ عزیز ہے، ایک غلام اپنے آقا سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، تو آقا آپ مجھ سے راضی ہو گئے تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کریمی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج یقیناً ہم خوش نصیب ہیں کہ ان کا عرس شریف انہی کے مزار پرانوار کے سامنے یعنی قریب قربت میں منا رہے ہیں۔ اللہ وہ دن بھی لائے گا کہ انشاءاللہ جو ہے وہ بالکل ہی قریب، جی ہر طرف بہاریں ہوں گی انشاءاللہ، اور بڑے بڑے شاعر کلام لکھ کر لے کر آئیں گے، جیسے ہمارے جوید بھائی تیار کر کے لے کر آئے۔ یقیناً صدیق اکبر کی بارگاہ سے کچھ طلب محبت یہ نکلتے ہیں، طلب اور محبت سے الفاظ کہ انہی کے در سے مجھے مل جائے، اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انعام و اکرام ہے۔ اور یقین جانے ان کے واقعات ایسے ایسے پرسوز واقعات ہیں کہ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے نا یارانہ گفتگو میں عرض کیا کہ یہ وہ دور تھا، یہ وہ وقت تھا جب جو اسلام لاتے تھے ان کو چھپانے کا حکم دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو کا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 38 لوگ ایمان لے آئے ہیں، کیوں نہ علل اعلان اسلام کی جو ہے وہ دعوت دی جائے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا،
روکا اور کہا کہ ابھی وہ وقت نہ آیا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام کی عرض ہے. آخر کار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت مرحمت فرما دی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کے پاس آ کر پہلا خطبہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا. اور جب خطبہ دیا تو لوگ جو ہے وہ ٹوٹ پڑے. اتنا جو ہے وہ آپ پر سنگ باری کی، اتنی پرسوز جو ہے وہ آندھیاں چلائی گئیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا اور آپ تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر تشریف لے آئے بے ہوش ہو. آپ کے قبیلے والوں کو پتہ چلا، انہوں نے آپ کو اٹھایا اور اٹھا کر گھر لے آئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بڑی غیر تھی. کچھ ہی وقفے کے بعد جب آپ بیداری کی حالت میں آئے، اللہ اکبر، آپ کی والدہ جو ابھی ایمان نہ لائی تھی آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آئیں اور کہا کہ میرے لگتے جگر تمہاری حالت بہت ہی زیادہ غیر ہے، کچھ کھا لو. کہا واللہ، اللہ کی قسم، یہ بتاؤ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں. میرے اور آپ جیسا ہوتا، زخم ہو تو پہلے پٹی کر دیں، دوائی کھلا دیں، فلاں چیز مجھے لے جائیں، فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. لیکن قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق پر، یہ کہتے ہیں یہ بتائیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں. ماں تھی، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور کہا بیٹا کچھ کھا لو، مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے. کہا کہ آپ حضرت ام جمیل کے پاس چلے جائیں جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی. یہ جب گفتگو ہوئی تو قبیلے کے لوگ کھڑے تھے، وہ بڑے ہی جو ہے وہ سیکھپا ہو گئے اور کہنے لگے کہ جس کی وجہ سے یہ اس حالت میں پہنچا ہے اب ہوش آنے کے بعد بھی اسی کا نام لے رہا ہے. اور سب چلے گئے. ماں تھی، آپ جو ہے وہ ام جمیل کے پاس پہنچی اور کہا کہ اللہ اکبر، سرور معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال معلوم کرنے کے لیے آئی ہوں، مجھے بتائیے کہ وہ کیسے ہیں. چونکہ ام الخیر ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ، یہ مسلمان نہیں ہوئی تھی. لہذا انجان بنتے ہوئے فرمانے لگی میں کیا جانوں، میں کیا جانوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہیں اور صدیق کون ہے. اللہ اکبر. انہوں نے جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سے یہ کہا تو ماں اشکبار ہو گئی اور کہنے لگی کہ آپ میرے ساتھ تو چلیے. اللہ اکبر. ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ گئی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت دیکھ کر اشکبار ہو گئی کہ جن کا چہرہ بری طرح سے زخمی تھا اور خون رس رہا تھا. ماں نے کہا کہ اے ام جمیل بتاؤ میرے بیٹے کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. نہ یہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک مجھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نہیں بتاؤ گے اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ام جمیل سے کہا ہاں بتاؤ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں. ام جمیل نے
آپ کی والدہ صاحبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے توجہ دلائی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان سے خوف نہ کیجئے. تب انہوں نے عرض کی کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی عنایت سے بخیر و عافیت ہیں اور دار ارقم یعنی حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرما ہیں. اب چاہیے تھا کہ کھا لیتے. ماں نے کہا بیٹا اب تو کھا لے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خدا عز و جل کی قسم میں اس وقت تک کوئی چیز نہیں کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک شہنشاہ نبوت سراپائے خیر و برکت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل نہ کر لوں. چنانچہ والدہ ماجدہ رات کے آخری حصے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں دار ارقم میں حاضر ہوئیں. عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب یہ حالت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو آپ اپنے یار غار سے لپٹ گئے اور اشک بار آنکھوں سے آپ کو سینے سے لگا لیا, آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا صدیق اللہ تجھ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے کہ تو نے میری محبت اور اللہ تعالی کی وحدانیت کے پرچار کے لیے اتنی بڑی قربانی پیش کی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کے احسانوں کا ذرا بھی بدلہ نہیں دے سکا. آقا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے اپنی ماں سے بڑی محبت ہے اور یہ ابھی تک آپ کے دامن سے وابستہ نہیں ہوئی ہے. آپ بس کرم کر دیجئے, دعا کر دیجئے کہ میری ماں اسلام لے آئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نورانی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند کر دیے کہ اللہ میرے صدیق کی ماں کو ایمان کی دولت دے دے. بس یہ کہنا تھا کہ وہ کلمہ توحید و رسالت پڑھتے ہوئے آقا کے قدموں میں گر گئی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے قدموں سے لپٹ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے غلام پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ میری ماں کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے صدیق اللہ تبارک و تعالی عز و جل تجھے اور برکتوں سے نوازے. اللہ تبارک و تعالی عز و جل تیرے سارے معاملات کو بہتر سے بہتر کر دے. اے میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ایسے کئی واقعات یقین جانے بھرے پڑے ہیں کہ کس طرح سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی سر بلندی کے لیے قربانیاں پیش کی. کاش موجہ شریف پر حاضری ہو, جب ان کے بارگاہ میں حاضر ہوں تو یہ تصورات سامنے ہوں, عمر فاروق کی قربانیاں سامنے ہوں, اور پھر جو ہے طائف کے میدان کی ساری معاملات ہمارے سامنے ہوں, اور پھر ہم ایسی حاضری دیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دین کی خاطر سنگ باری ہو رہی ہے, آپ کے قدمین جو ہے وہ اتنے زخمی ہو گئے کہ نالین پاک خون سے بھر گئیں. پھر وہ تصورات سامنے ہوں اور پھر اپنے آپ کو پیش کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت تو یہی ہے کہ میرے پاس آنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. آپ کے دھرے دو نبیوں کے تاجدار کی بارگاہ میں حاضری. غور تو کریں کہ آپ اس وقت کہاں آئے ہیں, نبیوں کے تاجدار اللہ اکبر ان کے در دولت پر حاضر ہوئے ہیں. تو جب ایسی کیفیت میں وہ سارے واقعات سامنے ہوں گے اور پھر سرکار کی بارگاہ میں التجانا, یہ نہ سوچے یوں نکال دیتے ہیں یوں نکال دیتے ہیں, نا آپ صرف اپنے آقا کے دامن رحمت کو پکڑ کر کھڑے ہو کر دیکھیں, پھر کوئی بھی آپ کو ہٹا نہیں پائے گا اللہ کی رحمت سے. پھر آپ جتنے مرضی ناز نخرے, جتنے مرضی دل کے درد بیان تو کیجئے,
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری ہو، ان کے سارے معاملات، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات سامنے رکھ کر پھر سلام عرض کیجئے کہ آپ نے کس طرح دین اسلام کے لیے جو ہے وہ قربانیاں پیش کی ہیں، تو ہم بھی خیرات لینے کے لیے حاضر ہو گئے۔ تو انشاءاللہ الرحمن وہ در ایسا در ہے کہ وہاں پر کمی نہیں ہے، اور یہ ایسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب ان کا وقت آخر جو ہے وہ آیا تو روایات میں میرے پاس موجود ہے، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس کو جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اللہ اکبر، کہ جب آپ نے پردہ فرمایا تو اتنا بھی کپڑا نہیں تھا کہ آپ کو کفن دے سکے۔ اللہ 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 چراغ میں اتنا بھی تیل نہ تھا جو جلا سکے۔ اللہ سب کچھ دین کے لیے لٹا دیا تھا، کچھ بھی آپ نے دین کے لیے دین اپنے لیے رکھا نہ، دین کے لیے قربان کر دیا، سب کچھ دین متین کے لیے قربان کر دیا۔ آج میں اور آپ غور کریں، چند ٹکے دے کر ہم کتنا جو ہے وہ پھولے نہیں سماتے، اپنی ذات کے لیے کتنا کتنا کھا کر آخرت کے لیے جواب کا سبب، کیونکہ جو کھا لیا اس کا جواب دینا ہوگا، جو راہ خدا میں دے دیا وہ انشاءاللہ مال بچائے گا ہمیں۔ تو جو سرمایہ تھا وہ حقیقت میں وہی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے آپ کا یہاں آنا، یہ بھی راہ خدا میں لٹانا ہی ہے، بھلے اپنی ذات پر لٹا رہے ہیں، یہ بھی فضیلت مل رہی ہے۔ تو اے میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے۔ یہاں جتنے ہمارے قافلے میں آئے ہیں، جو جو دکھ لیے آیا ہے، یقین جانے بڑے بڑے عرصے سے لائنوں میں لگے ہوئے آئے ہیں، بڑے بڑے، ابھی جن کا ہمارے قافلے کے رفیق مدینہ جن کی 3 انگلیاں جو ہیں وہ مدینے ہی میں رہ جائیں گی، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ یار اتنے عرصے سے لائن میں لگا تھا کہ میں اپنے آقا کا در دیکھوں گا، آقا کا در دیکھوں گا، تو بلا لیا انہوں نے۔ تو یہ حقیقت بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر کروڑ احسان فرمایا ہے کہ ہمیں الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ شہر مدینہ دکھایا، اور پھر یہاں پر آ کر عرس صدیق اکبر منانے کی سعادت بھی مل گئی، عرس۔ تو یہ کل غالباً تھی، کل کی رات تھی، آج کا دن، کل کی رات اور آج کا دن تھا وہ۔ تو آج رات جب جائیں تو یہ چند ایک واقعات سامنے رکھ کر ان سے خیرات مانگیں، اور جب انہوں نے سفارش سرکار کی بارگاہ میں کر دی تو انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جتنے بھی شرکاء آئے ہیں اسلامی بھائی، یقیناً انسان ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اور گھر جیسا ماحول ملتا نہیں ہے، چڑچڑا پن ہے، لیکن جن کے اعمال اچھے تھے، جو راتوں کو کھڑے ہو کر قیام کرتے تھے، جو دن کو روزہ رکھتے تھے، وہ لوگ کیسے حاضریاں دیا کرتے تھے، اور وہ چلا بھی کرتے تھے، کوئی پیدل چل رہا ہے، کوئی اونٹ پر چل رہا ہے، اور اتنی صحبتیں برداشت کر کے ان کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ مجھے اے سی روم ملے گا، مجھے نرم گدا ملے گا، مجھے 5 سٹار ہوٹل 3 سٹار ہوٹل ملے گا، نہیں، وہ تو ایسے چلا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کہنا خود ہی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ مائی رابعہ بصریہ چلی تھی نا، اور سجدے پر سجدہ کرتی آ رہی تھی، خواجہ حسن بصری نے فرمایا بیٹھ جائیں، بھاگا ہوا غلام کیسے سواری پر سوار ہو کر جائے، جب یہ یہاں پہنچے تو کعبہ ہی نہیں تھا،
بڑے پریشان ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اپنے قانون بھی بدل دیتا ہے. کہا کہ راستے میں ہماری بندی نہیں دیکھی تھی کس کیفیت میں آ رہی تھی. اللہ اکبر. کہا اگر وہ نہیں سواری پر سوار ہوئی تو ہماری رحمت نے پھر گوارا نہ کیا, ہم نے اپنے کعبے کو ہی بھیج دیا کہ جا اس کا استقبال کر, اس کا استقبال کر. تو یہ انعام ملتا ہے. تو یہی ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کہ جس کا 12 مرتبہ ہم نے سن رکھا ہے کہ جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو وصیت فرمائی. اب خلیفہ اول ہیں یہ, آخری بات پھر انشاءاللہ ساتھ و سلام. خلیفہ اول ہیں یہ. جب انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ظاہری حیات تھے نا. جی جی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفۂ راشدین میں تھے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ٹھیک ٹھاک جید عالم دین. ان سے بڑھ کر کون عالم ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. وصیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں, سنیے وصیت ان کی آپ نے, کہ جب میں دنیا سے پردہ فرما جاؤں تو میری میت کو مدینے کی گلیوں میں گھمانا. پوچھا جا سکتا تھا کہ حضور اس کا کیا مسئلہ ہے, سیدھا سیدھا لے کے جائیں, یہ کہاں شریعت میں آ گیا. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے انور کے باہر رکھ دینا اور صدا لگانا کہ یا رسول اللہ غلام حاضر ہے, اگر دروازہ کھل جائے تو مجھے پہلو میں جو ہے وہ دفنا دینا, نہیں تو جنت البقیع میں. عمر فاروق, عثمان غنی اور بھی جید, جعفر بن طیار اور بھی جید قسم کے علماء کرام جو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے. وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ کون دروازہ کھولے گا, کیسے کھلے گا دروازہ, لیکن خوش عقیدہ تھے وہ. ان کو پتا تھا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عین بیداری کی عالم میں, عین بیداری کے عالم میں. تو ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہو گیا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے عقیدے پر قائم اور دائم ہیں الحمدللہ. تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس کے صدقے میں آج کی رات معراج کی رات بنا, یہ قبول ہو جائے اور یہی ہاتھ پکڑ کر سرکار کی بارگاہ میں لے جائے. کاش کے ایسا لے جائے. اور کوئی پتہ نہیں, ابھی ایک کلپ چل رہا تھا کہ ایک کو امیر علیہ سنت نے صبر پر کوئی رسالہ ہے, اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو پڑھ لے گا بانٹ دے گا اس کو یا اللہ اس کو کب تک موت نہ دینا جب تک تیرے محبوب کا جلوہ نہ دیکھ لے. سبحان اللہ. تو مدرسۃ المدینہ کا ایک منا امیر علیہ سنت سے عرض کر رہا تھا کہ جب آپ نے یہ کہا تو میں نے نیت کر لی, رات کو سویا تو ایک بہت پیارا تخت تھا جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما. میں نے اپنے آقا کا جلوہ دیکھ لیا. سبحان اللہ. تو یہ اللہ کے ولی جو ہے نا, یہ پھر جب کایا پلٹنا پر آتے ہیں تو پلٹ دیتے ہیں. بے شک بے شک بس مانگنے والا ہونا چاہیے. بے شک. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم.